لی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نہیں پڑھی آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے وضو کرواؤ نا۔ پیغمبر کے صحابی نے وضو کروایا، ماں جی عائشہ نے میرے محبوب پیغمبر کو اٹھایا ہے۔ ادھر میرے محبوب پیغمبر کو علالت کی حالت میں اتنی کمزوری ہو گئی، میرے پیغمبر کھڑے نہیں ہو سکتے، میرے پیغمبر پہ دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ دوسری مرتبہ پھاکا ہوا پوچھا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ لَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں وضو کرواؤ، میں نماز پڑھاؤں جا کے۔ دوبارہ وضو کروایا گیا، پھر غشی طاری ہو گئی۔ میرے محبوب پیغمبر تیسری مرتبہ اٹھے، میرے پیغمبر نے سوال کیا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دینا۔ ادھر حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے نا میری تیری ماں عائشہ صدیقہ، کہنے لگی اللہ کے رسول جی میرا باپ ابو بکر وہ چھوٹے دل کا مالک ہے، نرم دل کا مالک ہے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر جی وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ حضرت عمر کو کہہ دیجئے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں نا عائشہ مجھ سے باس نہ کر، میں نے ابو بکر کو حکم دیا ہے اور میرے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق ہی ابو بکر ہے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے نا۔ ادھر سیدنا حضرت ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے میرے محبوب پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز حضرت ابو بکر پڑھاتے ہیں۔ جمعے کے دن کی 5 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھا دی ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر کی علالت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہفتے کا دن ہے، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے مجھے وضو کرواؤ، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب پیغمبر کو وضو کروایا ہے۔ میرے پیغمبر ان دونوں آدمیوں کے سہارے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں۔ ماں جی فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ حضرت عباس و علی میرے محبوب پیغمبر کو لے کے جا رہے ہیں، میرے پیغمبر کو اتنی کمزوری ہو گئی کہ زمین پہ قدم ٹکا نہیں سکتے، میرے پیغمبر کے قدم گھستے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی میں آئے، مصلی رسول پہ حضرت ابو بکر امامت کروا رہے ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضور مسجد کے اندر آ گئے، حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا حضور مسجد کے اندر آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے مصلی سے قدم پیچھے ہٹانا شروع کر دیے۔ میرے محبوب پیغمبر نے دیکھا حضرت ابو بکر کے قدم پیچھے ہٹتے میرے پیغمبر نے دیکھے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر میری جگہ پہ کھڑا رہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ پتہ چلا کہ میرے محبوب پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ میرے پیغمبر نے مصلی پہ کس کو کھڑا کر دیا؟ میرے پیغمبر کی زندگی مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ پھر میرے محبوب پیغمبر آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے نہیں ہوئے، پیچھے ہٹے، میرے پیغمبر آگے بڑھے، میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے۔ اس طرح کہ میرے پیغمبر امام ہیں، حضرت ابو بکر مکبر بن کے کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں۔ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ پیغمبر نے نماز پڑھائی ابو بکر کو، اور ابو بکر نے نماز پڑھائی پیغمبر کے دوسرے صحابہ کو۔ میرے پیغمبر کے پیچھے ابو بکر کے پیچھے ساری خلقت کھڑی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے نماز پڑھا کے پوچھا ابو بکر میں نے جو کہا تھا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، پھر کھڑا کیوں نہیں ہوا؟
حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے، جس جگہ میرے محبوب پیغمبر آ جائے پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے، یہ آخری نماز میرے محبوب پیغمبر کی مسجد کے اندر، میرے محبوب پیغمبر حجرہ عائشہ کے اندر تشریف لے گئے۔ آخر کار وقت آ گیا 12 ربیع الاول کا، آج کا دن آ گیا 12 ربیع الاول، فجر کی نماز۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ موجود ہے، پیغمبر کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے حجرہ عائشہ کا پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کے باہر جھانک کے دیکھا مسجد نبوی میں پیغمبر کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے والی کھیتی کو میرے محبوب پیغمبر نے دیکھا ہے۔ میرے پیغمبر دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ مسکراتے مسکراتے ماں جی عائشہ فرماتی ہیں میرے محبوب پیغمبر واپس آتے ہیں، آ کے چارپائی اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں گودی میں عائشہ کی ہے، سر میرے محبوب پیغمبر کا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے میرے محبوب پیغمبر میری گودی میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور میرے پیغمبر کا سر مبارک جو ہے میں عائشہ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھا لی۔ پیغمبر کے صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے محبوب پیغمبر بڑے مسکرا کے خوش ہو کے دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر کی طبیعت سنبھل گئی۔ سارے صحابہ کرام نماز پڑھا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آخر کار جو جو دن چڑھتا گیا میرے محبوب پیغمبر کا بخار بڑھتا گیا، میرے پیغمبر کی علالت بڑھتی گئی ہے، میرے پیغمبر کی مرض بڑھتی گئی ہے۔ آخر کار دوپہر کا وقت ہوا ہے، میری تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے پیغمبر کے گھر والے موجود ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی بیماری کی حالت دیکھ کے سیدہ فاطمہ فرماتی ہے وَقَرَبَ أَبَاهُ، ہائے آج میرے ابے کو کتنی تکلیف ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا آج کے بعد تیرے بابا کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ سیدہ فاطمہ کی چیخ نکل گئی۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی اب بابا دنیا میں رہنا نہیں چاہتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے اتنی دیر کے بعد میرے بھائی عبد الرحمن آ گئے، ان کے ہاتھ کے اندر مسواک موجود ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اشارہ کیا مسواک کی طرف۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا، اپنے محبوب پیغمبر کو پیش کیا۔ میرے پیغمبر نے اپنے منہ میں مسواک ڈالا مگر کمزوری اتنی ہو گئی مسواک چبایا نہیں جاتا۔ میرے پیغمبر نے مسواک میں عائشہ کے حوالے کر دیا۔ ماں جی فرماتی ہیں میں نے اپنے منہ کے اندر مسواک ڈالا، مسواک چبا کے اپنے محبوب پیغمبر کے حوالے کر دیا، اور بڑے فخر سے بیان کرتی تھی کہ میں کتنی خوش نصیب بیوی ہوں اپنے محبوب پیغمبر کی کہ آخری وقت میں اللہ نے میرا لعاب اور میرے محبوب پیغمبر کا لعاب جمع فرما دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مسواک کیا میرے محبوب پیغمبر نے، اور میرے پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، اللہ لعنت کرے عیسائیوں پر جن لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری عیدا۔ میرے پیغمبر دعا کرتے ہیں اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو عرس نہ بنانا۔ میرے پیغمبر نے آخری وقت میں آخری لمحات میں جس چیز سے منع کر دیا آج کا مسلمان دھڑلے سے وہ کام کرتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا، میری قبر کو عید نہ بنانا۔ آج مزاروں پہ آج قبروں پہ عرس لگایا جاتا ہے، میرے پیغمبر نے آخری وقت میں منع کر دیا، میرے پیغمبر نے آخری وقت میں ناپسند کیا ہے۔ فرمایا لا تجعل قبری عیدا لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ میرے پیغمبر کی زبان پہ الفاظ جاری ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ میرے پیغمبر کا آخری وقت آ گیا
دیا سکرات موت میں میرے پیغمبر موجود ہیں، اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں، ان للموت سکرات، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں رفاقت اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں۔ وہ رفاقت اعلیٰ کیا ہے؟ مع النبیین والصدیقین